بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مطابق آج میں کچھ معلومات آپ کی سماعت کی نظر کروں گی۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ خداوند قدوس کی شان خلقیت کی عظمت کا کیا کہنا؟ جس خلائق عالم نے کرسی و عرش، لوح و قلم اور آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا؟ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کو یہ بات سمجھا دی، دیکھ لو میں ایسا قادر و قیوم ہوں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی تنبیہ فرما دی کہ اے مرد اور عورتوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی، نرم و سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانی سے گوندنے کا حکم دیا، جس سے یہ بدبودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا، جسے دیکھ کر فرشتوں کی جماعت نصیحت کرتی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح داخل ہو کر آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم علیہ السلام، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ خداوند قدوس کی شان خلقیت کی عظمت کا کیا کہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا تو ملائکہ سے مشورہ فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو خلافت الہیہ سے سرفراز کرنے سے بہتر ہے ہم فرشتوں کو خلافت کا شرف بخشا جائے۔
فرشتوں نے اپنی رائے اس بنا پر دی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ پیدا ہونے والے خلیفہ میں 3 قوتیں باری تعالیٰ ودیت فرمائے گا۔ نمبر 1 قوت شہویہ، نمبر 2 قوت غضبیہ، نمبر 3 قوت عقلیہ۔ ان سب سے لوٹ مار، قتل و غارت وغیرہ اور فساد رونما ہوں گے۔ اس لیے فرشتوں نے باری تعالیٰ سے عرض کی، کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں قسم قسم کے فساد برپا کرے گی؟ اللہ پاک نے یہ کہہ کر فرشتوں کو خاموش کر دیا کہ جو مصلحتیں اور جیسی حکمتیں ہیں ان کو بس میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں اور ان کی حکمتوں کا علم بذریعہ الہام ایک لمحے میں عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضل و کمال اور بلند درجات کے اظہار اور ملائکہ سے ان کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام ملائکہ نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقرب اللہ اور محبوبیت خداوندی کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ابلیس چونکہ اپنے تکبر کی منحوسیت میں گرفتار ہو کر اس سجدے سے انکار کر بیٹھا تو وہ مردود ذلت و نکبت کے ایسے غار میں گر پڑا کہ قیامت اس غار سے نہیں نکل سکتا اور ہمیشہ کے لیے دونوں جہانوں کی لعنتوں کا حقدار بن گیا اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو کر عذاب نار کا سزاوار بن گیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا کہہ کر ان کی تحقیر کی اور اپنے آپ کو آتشی مخلوق کہہ کر اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کیا اور سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کیا۔ در حقیقت شیطان کے اس انکار کا باعث اس کا تکبر تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر وہ بری شے ہے کہ بڑے سے بڑے بلند مراتب و درجات والے کو ذلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تکبر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے ابلیس لعین ہونے میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کو عبرت آموز سبق لینا چاہیے جو بزرگان دین کو توہین کر کے اپنی عبادتوں پر اظہار تکبر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام لوگوں کے شر سے بچائے اور شیطانی وسوسوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔